السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ان سب کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ انہیں اس سے کتنی محبت ہے۔ بڑے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ ہیرے جواہرات اور اس دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بادشاہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا اسے خوش ذائقہ میٹھے پھلوں اور میٹھی روٹی سے جتنی مربت اور محبت ہے اتنی ہی محبت وہ بادشاہ سے کرتا ہے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی تو وہ بولا، ابا حضور، آپ مجھے اتنے پیارے ہیں جتنا نمک۔ اس غیر متوقع جواب پر بادشاہ بہت برہم ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کو دور دراز پہاڑیوں کی وادی میں لے جائیں اور قتل کر دیں۔ محافظ اس خوبصورت بھولے بھالے ننھے شہزادے کو کسی قیمت پر قتل کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بادشاہ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خنجر سنبھالے اور شہزادے کو لے کر روانہ ہو گئے۔ آخر کئی پہاڑی سلسلے عبور کرنے کے بعد وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچے تاکہ اسے قتل کر دیں، لیکن وہ ایسا کرنے پر دلی طور پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، نوجوان شہزادے، ہمیں آپ سے بے حد محبت ہے، اس لیے ہم آپ کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں اپنا قمیض اتار کر دے دیجئے، ہم کسی جنگلی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون سے آپ کی قمیض رنگ لیں گے تاکہ ہم بادشاہ سلامت کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم نے آپ کو قتل کر دیا، لیکن اس شرط پر آپ واپس اس جگہ پر لوٹ کر نہ آئیں گے۔ یہ سن کر نوجوان شہزادے کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ وہ لوگ اسے قتل نہیں کریں گے۔ اس نے جلدی سے اپنی قبا اتار کر ان کے حوالے کر دی اور وہ وہاں سے دور دراز علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوجوان شہزادہ دشوار گزار پہاڑوں اور وادیوں سے گزر کر آخر کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہوا اور قریب کے گاؤں میں پہنچا۔ اس ملک کا بادشاہ شہزادے کے وہاں جانے سے چند دن پہلے ہی مر چکا تھا اور 3 دن کے اندر وہاں کی رعایا کو ایک نیا بادشاہ منتخب کرنا تھا۔ آخر شہزادہ گھومتا گھماتا گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو دروازہ شہزادے نے کھٹکھٹایا تھا، اس گھر میں ایک بیوہ بڑھیا رہتی تھی۔ شہزادے نے اسے بتایا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور اس کے والدین مر چکے ہیں، اب دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر وہ اسے گھر کے چھپر کے نیچے رہنے کی اجازت دے دے تو وہ عمر بھر اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ بڑھیا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ خوبصورت بھولے بھالے شہزادے سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ 3 دن بعد اس ملک کے تمام لوگ شہر سے باہر جمع ہوئے تاکہ وہ نئے بادشاہ کا انتخاب کر سکیں۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت اور اس کا منہ بولا بیٹا شہزادہ بھی ان لوگوں میں جا کر شریک ہو گئے۔ اس ملک کے رواج کے مطابق ایک پرندے کو پنجرے سے آزاد کیا جاتا تھا اور جب پرندہ اڑتے اڑتے کسی شخص کے سر پر بیٹھ جاتا تو یہ لوگ اسی کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیتے۔ آخر تھوڑی دیر میں ایک پرندہ فضا میں چھوڑ دیا گیا۔ پرندہ پہلے چاروں طرف چکر لگاتا رہا اور پھر پھڑپھڑاتا ہوا شہزادے کے سر پر بیٹھ گیا، لیکن ان لوگوں نے اس نوجوان کو اپنا بادشاہ مقرر کرنے سے انکار کر دیا اور ایک آواز ہو کر بولے، یہ نوجوان نووارد ہے اور دور دراز علاقے سے آیا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد واپس اپنے وطن چلا جائے گا، اس لیے ہمیں ایک ایسے شخص کو بادشاہ منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے دن لوگ پھر اسی مقام پر جمع ہوئے۔ اس دفعہ نوجوان ان لوگوں میں شریک ہونے کے بجائے گاؤں کے ایک قبرستان میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پرندہ پھر چھوڑا گیا۔ لوگ خوشی سے چلانے لگے، دیکھتے ہیں وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کے سر پر پرندہ بیٹھے گا۔ ہر شخص اپنا سر اونچا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر یہ میرے سر پر بیٹھ جائے تو کتنا اچھا ہو،
لیکن پرندہ فضا میں چکر لگاتے لگاتے اچانک مڑ گیا اور قبرستان کی طرف اترتا ہوا دیکھا گیا۔ لوگ بھی پرندے کے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بھی قبرستان پہنچ گئے، اور وہاں جا کر لوگوں نے دیکھا قبرستان میں موجود اسی نوجوان شہزادے کے سر پر جا کر وہ پرندہ بیٹھ گیا۔ لیکن یہ لوگ اس دفعہ بھی اسے بادشاہ منتخب کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ترکوں کا یہ قاعدہ ہے کہ 3 بار کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا پرندہ کل تیسری بار پھر اڑایا جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا اور اگلے دن لوگ پھر اسی مقام پر جمع ہوئے۔ بوڑھی عورت اور اس کا منہ بولا بیٹا بھی ایک بار پھر شریک ہوئے۔ پرندہ پنجرے سے آزاد کیا گیا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ اپنی گردنیں لمبی کر کر کے اچکنے لگے، لیکن پرندہ ان لوگوں کے سروں پر چکر لگاتا رہا۔ آخر پھر وہ اسی نوجوان کے سر پر اتر کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے مجبور ہو کر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح نوجوان شہزادہ اس ملک کا حکمران بن گیا، اور کچھ عرصے میں اس نے اپنی محبت، حکمت اور خلوص سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ لوگ اسے دل و جان سے چاہنے لگے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن نوجوان بادشاہ نے ایک دعوت میں اپنے والد کو مدعو کیا اور اپنے تمام باورچیوں کو حکم دیا کہ عمدہ عمدہ اور طرح طرح کے کھانے بنائے جائیں، لیکن ان میں ذرہ برابر بھی نمک نہ ڈالا جائے۔ جب ادھر دعوت کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکیں تو اس کا باپ ایک شاہی دستے کے ساتھ اس نئے بادشاہ کی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آ گیا، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکا۔ نوجوان بادشاہ نے بڑے تپاک کے ساتھ بوڑھے بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اس کی مزاج پرسی کی۔ اس کے بعد دونوں شاہی دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، جہاں طرح طرح کے کھانے بڑے سلیقے سے چنے گئے تھے۔ دونوں بادشاہ کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کھانوں میں نمک بالکل نہ تھا۔ 2 دن کے قیام کے دوران بوڑھا بادشاہ علیل ہو گیا، کیونکہ اس نے دعوت میں جو کھانے کھائے تھے ان میں نمک نہ تھا۔ اس نے اپنے شاہی دستے کے ساتھیوں سے دریافت کیا، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے عالی جاں، سب خیریت سے ہیں، لیکن حضور ہم نے جتنے کھانے دعوت میں کھائے ان میں نمک نہ تھا۔ بادشاہ بولا، ہاں بالکل بھی نمک نہیں تھا۔ بادشاہ بولا، میں دوپہر کے کھانے میں بادشاہ سے یہ بات ضرور دریافت کروں گا۔ آخر دوپہر کے کھانے کے لیے دونوں بادشاہ پھر شاہی دسترخوان پر آئے اور کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن اس دفعہ بوڑھے بادشاہ سے ایک لقمہ نہ کھایا گیا۔ آخر اس نے نوجوان بادشاہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، محترم میزبان، کیا آپ کے ملک میں نمک نہیں ہوتا؟ نوجوان بادشاہ نے بڑی تعظیم سے جواب دیا، کیوں نہیں، ہمارے ہاں اتنی کثرت سے نمک ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ کے کھانوں میں نمک کیوں نہیں ہے؟ نوجوان بادشاہ نے برتستہ جواب دیا، میں نے حکم دیا تھا کہ آپ کے کھانوں میں نمک قطعی نہ ڈالا جائے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا آپ نمک سے پرہیز کرتے ہیں اور نمک کبھی استعمال نہیں کرتے۔ لیکن یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا پیارے بادشاہ؟ ہم بغیر نمک کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں نمک بے حد پسند ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے دل میں کہا، اب وقت ہے کہ میں یہ ظاہر کر دوں کہ میں کون ہوں۔ شہزادے نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عالی جاں، جب آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا ہے جتنا وہ نمک کو، تو آپ نے غصے میں آ کر اپنے محافظوں کو حکم دیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ سننا تھا کہ بوڑھا بادشاہ ندامت سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پہچان لیا کہ شہزادہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور اس نے انتہائی محبت سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، میرے دل کے ٹکڑے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔